ترجمان دفتر خارجہ ہمارے روبرو ہیں۔ میڈم بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آج پھر جنگ بندی ختم ہوئی، اس کے بعد اسرائیل نے پھر بمبارڈمنٹ کر دی اور قتل و غارت کا سامان باندھ دیا۔ ساری دنیا بے بس ہے، مسئلہ کیا بن رہا ہے ابھی؟ جی شکریہ پراچا صاحب، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ پاکستان نے کل بھی ہم نے اس کی شدید مذمت کی تھی جب یہ بمباری شروع ہوئی تھی اسرائیل کی طرف سے، اور ہماری یہی بات ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو شارٹ ٹرم پازز ہوتے ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے جنگ جاری رہتی ہے اور نہ ہی سویلینز کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچ سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے اور کمپلیٹ جنگ بندی ہو، غزہ میں بھی، ویسٹ بینک میں بھی، اور بھی جہاں جہاں اسرائیل بمباری کر رہا ہے وہ سب ختم ہونی چاہیے۔ دوسری ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ غزہ کا محاصرہ اٹھنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو پانی، بجلی، خوراک اور ادویات اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس فوری طور پر ملنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بڑا اہم ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مل کر ایک کانفرنس کرائے اور جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ایک جامع حکمت عملی تیار کی جائے کہ کس طرح فلسطین کے عوام ایک خود مختار ریاست میں رہ سکیں۔ غیر ملکی تارکین وطن کو پاکستان سے نکالنے کے پلان پر عمل درآمد تو جاری ہے، لیکن اسی تناظر میں پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، ادھر سے ایسے بیانات آ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے؟ جی بالکل، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان ہمسایہ ممالک ہیں اور پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے روابط ہوں اور ہم ان کے ساتھ تجارتی، سفارتی، پیپل ٹو پیپل تمام سبجیکٹس پہ ان کے ساتھ بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات بھی فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے جو پناہ گاہیں ہیں اس وقت افغانستان میں، اس کے خلاف افغانستان کو ایکشن لینا چاہیے، اور وہ ایکشن ایسا ہو جس کے ریزلٹس نظر بھی آئیں، اور یہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں اور آگے بھی بات چیت ہماری جاری رہے گی۔ ہم ان پہ زور دیتے رہیں گے کہ یہ جلد سے جلد جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں۔ نہیں، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ وہ یہاں پر حملے بند کر دیں، اب کیا ان سے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ان پر وہ اٹیک کریں؟ ایک تجویز تھی کہ ان کو نارتھ میں سیٹل کرے گا افغانستان، نارتھ آف کابل، وہ بھی ختم ہو گیا، تو یہ پھر ڈیڈ لاک ہی سمجھیں اس چیز کو؟ دیکھیں پراچا صاحب، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جو ٹیررسٹ تھریٹ ہے افغانستان سے وہ ختم ہو، اور اس کے لیے افغان حکومت نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یقین دہانیاں کرائی ہیں، ہمیں بھی کروائی ہیں کہ ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایکشن لیں اور یہ بالکل اس طرح کا ایکشن لیں کہ پاکستان میں جو ٹیررسٹ تھریٹ ہے وہ ختم ہو اور ہمیں اس کے نتائج نظر آئیں، کیونکہ ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی بھی کچھ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں جس کے تانے بانے ان گروہوں کے ساتھ جو کہ اس وقت افغانستان میں ہیں ملتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ افغان حکومت اس پر اپنا رول ادا کرے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، پہلے کینیڈا میں ایک سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا، وہ امریکہ بھی کینیڈا کے ساتھ تھا، لیکن ابھی تو امریکی سرزمین پر ایک اور قتل کی سازش کی گئی اور امریکی ایجنسیز نے بھارت کو براہ راست امپلیکیٹ کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ دیکھیں جی، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بھارت
ساؤتھ ایشیا میں جو ہمارا خطہ ہے اور خاص طور پہ پاکستان میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا رہا ہے. انہوں نے یہاں پر اسیسینیشنز بھی کی ہیں, یہاں پر ابڈکشنز بھی کی ہیں, پورے ساؤتھ ایشیا میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ کرتے رہے ہیں. اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی اٹینشن مانگتے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ انڈیا کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے ساؤتھ ایشیا میں, اور پاکستان میں بہت سارے دہشت گرد عناصر کی پشت پناہی انہوں نے کی ہے. یہاں پر ایک حاضر سروس نیول آفیسر پکڑا گیا جو یہی کام کر رہا تھا, اسپیوناج اور ٹیرورزم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا. اور ہم نے, آپ جانتے ہیں لاسٹ ایئر ہم نے ایک ڈوزیئر بھی پیش کیا تھا جو لاہور اٹیک کا تھا. تو یہ چیز تو ایک حقیقت ہے. اب آہستہ آہستہ دنیا کو بھی یہ حقیقت نظر آ رہی ہے کہ یہ انڈیا کی جو ٹیرورسٹ اور ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز ہیں وہ صرف ساؤتھ ایشیا تک محدود نہیں رہی ہیں, وہ اب بین الاقوامی ان کا رخ بن چکا ہے. اور اس لیے اب بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے خلاف ایکشن لے. آپ کی خود بھی امریکہ میں پوسٹنگ رہی ہے, ان کا طریقہ کار بھی آپ جانتی ہیں کام کا. یہ جو بیان آیا خالی امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کا نہیں تھا, اس میں ان کے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے لوگ تھے, اس میں ایف بی آئی کی تحقیقاتی ٹیم بھی تھی. انہوں نے مل کر کہا کہ بھارت کے ایک اہلکار نے, ایک حکومتی اہلکار نے یہ قتل کی سازش تیار کی. تو سفارتی سطح پر جب کھلے عام ایک پبلکلی ایسا بیان دے دیا جائے جو انٹر ایجنسی تحقیقات کے نتیجے میں ہو, تو ہاؤ سیریس اٹ از یوزولی؟ دیکھیں, جب حکومت کا کوئی بھی محکمہ بیان دیتا ہے تو وہ بڑی ذمہ داری سے بیان دیتے ہیں. وہ ساری انویسٹیگیشنز کمپلیٹ کر کے لاء کے مطابق, انٹرنیشنل قوانین کے مطابق پھر وہ بیانات دیتے ہیں. اور اس لیے چاہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے ان کا جسٹس ڈپارٹمنٹ ہو یونائٹڈ اسٹیٹس کا, یا ہمارے جس طرح کے وزارت خارجہ میں سے اسٹیٹمنٹ آتی ہیں, وہ یہ فیکٹس پہ بیسڈ ہوتی ہیں. غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس نہیں دی جا سکتی. نہیں, یہاں تو ان کا نیشنل سیکیورٹی ڈویژن بھی ساتھ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہاں بھارتی حکومت کے ایک اہلکار نے یہ قتل کی سازش تیار کی جس کو فائل کیا گیا امریکن ایجنسیز نے. جی, کچھ امریکی اعلیٰ عہدیدار اب پاکستان آ رہے ہیں. یہ کیا دوبارہ ہم وہ پرانی پارٹنرشپ کی طرف جا رہے ہیں, یا بھارت کو کوئی پیغام دیا جا رہا ہے اسی تناظر میں جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا؟ نہیں, یہ دیکھیں, پاکستان اور امریکہ کے بڑے پرانے تعلقات ہیں. اس میں ہماری ان کے ساتھ بات چیت جاری رہتی ہے اور بہت سارے موضوعات پہ بات چیت ہوتی ہے. اس میں اکانومی اور ٹریڈ پہ بھی ہے, ایجوکیشن, کلائمیٹ چینج, ڈیفنس, سیکیورٹی کے معاملات بھی ہوتے ہیں, تو ریجن کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو یہ بات چیت بڑی نارمل ہوتی ہے. اور یہ جو ابھی آپ وزٹس کی بات کریں, یہ بھی ریگولر وزٹس کا ایک کڑی ہے. تو اس لیے اس کو ہم کوئی خاص معنی نہیں پہنانا چاہتے, نہ اس کی کوئی خاص معنی ہے. یہ ایک ریگولر ایکسچینج ہے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے. وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب دبئی میں COP28 میں شریک ہیں, اور انہوں نے کہا کہ $100 ارب دنیا اس خطرے کے لیے مہیا کرے. پاکستان کے لیے بھی کوئی 10-11 ارب ڈالر کا وعدہ کیا گیا تھا. تو کیا ترقی پذیر ممالک امید رکھیں کہ مغربی دنیا, ڈیولپڈ دنیا, ترقی یافتہ دنیا تعاون کرے گی؟ دیکھیں, یہ اس وقت آپ جانتے ہیں COP28 کا سیشن ابھی شروع ہوا ہے, یہ آگے چند دن جاری رہے گا, اور اس میں یہی ڈیبیٹ ہوگی. جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی یہ بالکل ایک ڈیمانڈ ہے, اور سارے ممالک مل کر G77 اور چائنا مل کر یہ ڈیمانڈ لے کر آئے ہیں ٹیبل پر. اور ظاہر ہے ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے ایک پش بیک بھی ہے, تو مل جل کر اس پر نیگوسیشنز ہوں گی, اور کوئی اس کا ہوپ فلی کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا. ہماری تو یہی ایک سٹانس ہمیشہ سے رہا ہے کہ
کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور یہ اس پر یہ کسی ایک ملک کی پرابلم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایک ملک خود سے چلیں اچھی بات ہے، آپ نے امید کا اظہار کیا، بہت شکریہ۔ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان دفتر خارجہ، ناظرین ہمارے روبرو تھیں۔ یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، بھارت کی 4 ریاستوں کے ریاستی اسمبلی کے الیکشن میں 3 ریاستوں میں نریندر مودی یا بی جے پی کو فتح حاصل ہوئی ہے، اس پر ہم تجزیہ حاصل کریں گے جب واپس آئیں گے۔ اعزاز احمد چودھری صاحب اور احمد بلال محبوب صاحب ہمارے روبرو ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔